السلام علیکم پائن عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 10 ستمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے عظمت جامی آفیشیل۔ آج آپ سے بڑی اہم باتیں میں نے کرنی ہے ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ اس ویلاگ کو کتنے ویوز ملتے ہیں، کتنے سنجیدہ لوگ یہ ویلاگ پورا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے لوگ صرف مسالے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس سب سے ہٹ کے سنجیدہ باتیں آج میں لازمی کروں گا، کیونکہ یہ ناچیز کا ماننا ہے کہ کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونا چاہیے ریگارڈلیس آف آر پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس۔ مثال کے طور پر جنوبی پنجاب میں 3 دریاؤں کے ریلے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جلال پور، پیروالا، مظفر گڑھ، ملتان اور آس پاس کے علاقوں میں شدید خدشہ ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں، کئی بند توڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ریسکیو ریلیف بھی جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تشہیر بھی جو ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی خبر دوں گا آپ کو کہ کچھ حلقوں میں اس کو ناپسند کیا گیا، اور اب تازہ مثالیں کچھ میرے پاس سامنے آئی ہیں وزیر آباد سے، جہاں ڈبوں کے اوپر سٹیکر اب نہیں لگے ہوئے۔ پھر کراچی، حیدرآباد بارش ہوتی ہے، ڈوب جاتے ہیں، رات بھر جو صورتحال رہی وہ بھی آپ نے دیکھی۔ اس بیچ میں آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ لاہور میں جب راوی بپھرتا ہے شاہدرہ کے مقام پر اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر آتی ہیں تو پورے ملک کا لینس، پورے ملک کا میڈیا، سیاستدان راوی کنارے کھڑے ہو جاتا ہے۔ ہونا چاہیے، بڑا شہر ہے، لیکن ہماری ترجیحات کا اندازہ کریں۔ ڈاکٹر نبیہہ نامی ایک کردار سامنے آتی ہیں، وہ مسلسل میرے ملک کے یوٹیوبر اور میڈیا کے اوپر چھائی رہتی ہیں۔ اصل جو علمیے ہیں ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ویوز کے لیے، لائکس کے لیے ہمارا لینس ڈاکٹر نبیہہ کی کنٹروورسی پہ فوکس ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے محترمہ عریمہ خان کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، انڈے پھینکے جاتے ہیں، اور وہ پھر پورا دن 2 دن وہ لینس نمایاں رہتا ہے، اہم ایشو سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آگے چلیے، طیب بلوچ نامی صحافی کا واقعہ پیش ہوتا ہے، وہ بھی آج جو فالو اپ آیا برسٹر گوہر کا وہ بعد میں بیان کروں گا، ادھر توجہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ المیہ نام ایسے کہوں تو اور کیا کہوں، اور یہ میری آپ کی ہم سب کی غیر سنجیدگی نہ کہوں تو کیا کہوں۔ مسالے پر مبنی چٹپٹی خبر، کوئی کنٹروورسی اگر آپ کی خدمت پیش کروں تو آپ اسے دیکھیں گے، بھرپور دیکھیں گے، لائکس بھی دیں گے۔ سنجیدہ بات کروں تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم صحافی اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو آج جب میں کام کرنے لگا ہوں تو سنیے گا اور دیکھیے گا، میں نے ایک مثالیں 3 آپ کو پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کراچی میں پانی آیا نا، وہ شارع بھٹو نئی بنی تھی، وہ سیلاب میں بہہ گئی ہے، شگاف پڑے ہوئے نظر آ رہا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ آج ایک خبر میں نے آپ کو اور دینی ہے۔ میجر سلیم شہزاد ہوا کرتے تھے نیب لاہور میں، 2 بار یہاں پہ ڈی جی نیب لاہور رہے۔ اس دور کے سسٹم میں ایک بڑے طاقتور شخص تھے، کئی سیاستدانوں پہ ہاتھ ڈالا، اربوں کی ریکوریوں کے دعوے کیے گئے۔ 1 سال رہتا تھا ان کی مدت میں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے دور میں انہوں نے ایک سیاستدان کے اوپر ایک کیس بنایا صاف پانی کا، اور وہ سیاستدان کوئٹ ہوا۔ وہی سیاستدان اب ان کے اوپر تھا، ان کے جو محکموں نے دیا گیا کھڈ لائن لگانے والا، اس کو ہیڈ وہ کر رہا تھا۔ جس شخص کو آپ نے پکڑا، اس کے اوپر کیس بنایا، ریفرنس بنایا، اس کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں۔ سیاست کی بے رحمی کہیں یا پھر کچھ اور، اس کی یہ نتیجہ ہے جو نکلا ہے۔ یہ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب کا ذکر بھی کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کو اب انہوں نے نیا حکم دیا ہے کہ سینیٹرز بھی اپنی سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں۔ علی امین گنڈا پور کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے، جن کا پاسپورٹ بلاک ہے 9 مئی کے بعد، افغانستان جانے کا کہہ رہے ہیں عمران خان، تو آج انہوں نے توجہ دی ہے کہ پاسپورٹ نہیں ہے، دوبارہ بنوا رہا ہوں۔ اور پھر کراچی، حیدرآباد کا ذکر بھی کروں گا، لیکن اس سب میں آپ دیکھیں کہ آج حکومت نے بالآخر اس شے کو ریئلائز کر لیا جو ہم ہفتے ڈیڑھ سے بیان کر رہے تھے۔ کیا؟ کہ زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے۔ ہم تو کہہ رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے۔ جب بھی میں پروگرام میں کسی ذمہ دار سے بات کرتا تو وہ کہتے تھے جی تخمینہ لگانے دیں، اندازہ لگانے دیں، سیلاب اترے پھر ہم کریں گے، لیکن اب اعلان کر دیا ہے۔ اس بیچ میں ایک سب سے اہم بات جو میں نے کرنی ہے، سب سے اہم اگر مگر سے ہٹ کے، وہ پتہ کس کی ہے؟ میجر عدنان کی، شہید SSG کمانڈو۔ کیا ماں نے شہ جوان پیدا کیا، کیا حوصلہ، کیا جذبہ، کیا بہادری اسے عطا کی، اور اس کے اہل خانہ کو دیکھیے، ماموں کو، رشتہ داروں کو۔ جنازہ جب اٹھایا گیا اس کے بعد جو نعرے انہوں نے لگائے پاکستان کے حق میں اور اپنے بچے کے حق میں، وہ دیکھنے والے ہیں۔ پھر ایک واٹس ایپ گروپ میں ان کا میسج آیا ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں میجر عدنان کے دوستوں کو کہ آپ کا دوست اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، سب کو مبارکباد پیش کریں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی ملک میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کی آڑ میں ہمارے کچھ یوٹیوبرز اور کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ پھر بہک رہے ہیں۔ کیسے؟ ویسے ہی جیسے جب پاک بھارت جنگ چھڑی تو بھی ہمارے کچھ دانشور تجزیہ نگار تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے ہوئے، اسے ڈرامہ قرار دیا، اور بعد میں پھر وضاحتیں دیتے رہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی یوٹیوبرز ہیں، بعد میں وضاحتیں دیتے رہے، بعد میں اسی جنگ میں پاکستان کے حق میں کھڑے بھی ہوئے مجبوراً، کیونکہ عوام کھڑے تھے، جنگ کا مسئلہ تھا، انڈین حملہ کیا تھا۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، ایک طرف سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر دہشت گردی ہے، اور تنقید کیا کی جاتی ہے؟ جو ہماری پالیسیاں ایسی ہیں۔ بھائی ہیں، لیکن ایک شخص اگر ہتھیار اٹھاتا ہے، عام شہری کے اوپر خود کچھ حملے کرتا ہے، پولیس کے اوپر، فوج کے اوپر، املاک کے اوپر حملے کرتا ہے، کسی ملک میں
اسے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جاتے، اس پر لان تان کی جاتی، اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، حکومتیں ہیں، ایک ہی دفعہ طے کریں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن میجر عدنان کی جیسے شہادت ہوئی، اسے سب سے پہلے سیلیوٹ ہے میری طرف سے۔ کمال، ایسا جذبہ میں نے نہ کسی فلم میں دیکھا، حالانکہ انڈیا ایسے موضوعات پہ فلم بناتا ہے، کہ وہ لڑکا جو بنوں میں تھا، وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا کیمپ کے اوپر، اور یہ میجر وہاں پہ مجھے جو اطلاع ملی، یہ والنٹیئرلی اس آپریشن کا حصہ بنا، وہاں سے گزر رہا تھا یا چھٹی پہ تھا، اور اس کا ہی ایک ساتھی جو کہ زخمی پڑا ہے، اس کے اوپر آ کے لپٹ جاتا ہے تاکہ دہشت گرد اسے گولی نہ مار سکے، اور پھر ادھر ادھر اسے اپنے بازو میں جکڑ کے اسے بچاتا ہے، خود گولیاں لیتا ہے، زخمی ہوتا ہے، سی ایم ایچ جاتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے تو سب سے پہلا سوال اپنے دوست کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، سلامت ہے، بتائیں مجھے ایسے ماں کے بیٹے کہاں ملیں گے آپ کو۔ اور آج انہی شہادتوں کے اوپر کچھ بدبخت اعتراض کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے عناصر کو، شرم آنی چاہیے ایسے عناصر کو۔ یہ جب تک ایسے نوجوان میجر عدنان جیسے موجود ہیں تب تک ہم سلامت ہیں۔ مجھے فوج سے لاکھ گلیں، مجھے اس نظام سے 1 کروڑ شکویں، لیکن وہ بچہ جو اس ملک کی خاطر میرے لیے شہادت دے رہا ہے اور جان قربان کر رہا ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اس کو صرف سلام پیش کرنا چاہیے۔ آج بھی اس موقع پر، سیلاب کے موقع پر اور کنٹروورسیز کے موقع پر، ہمارے کچھ دوست اپنے تجزیوں میں پھر وہی کام کر رہے ہیں جو صرف لائکس، ویوز اور مسالے کے لیے ہیں۔ یہ پھر بعد میں وضاحتیں دیتے رہیں گے آپ کو۔ یہ ہے وہ المیہ جو آج میں نے آپ سے کھل کے بیان کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں، آج کے منظرنامے کے اوپر ذرا جائزہ لے لیتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ 8 سے 10 ستمبر تک یہاں صورتحال خراب ہے، آج اسکول بھی بند رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں ہوئی 143 ملی میٹر، اور گلشن معمار میں 109، گلشن حدید میں 92، کرنگی میں 92، شارع فیصل پر 64۔ یہاں تھوڑی سی بھی بارش ہو تو نظام ٹھیک نہیں ہے، شہر ڈوب جاتا ہے۔ رات بھر میں نے دیکھے گاڑیاں تیر رہی تھیں، ندی نالے پہ بھر گئے تھے۔ اور یہ شارع بھٹو جس کا بڑی دھوم دھام سے اس کا افتتاح کیا گیا، جام گوٹھ ملیر کے مقام پر 2 ماہ پہلے یہ تیار ہوئی تھی، تو بارش اور پانی آیا تو پورا حصہ اس کا ایسے بہہ گیا جیسے ریت تھی۔ وہ ویژولز بھی شاید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ناقص کنسٹرکشن اور جو پلاننگ ہے اس کا ایک ثبوت ہے۔ لیاری ندی گلشن اقبال کے قریب طویل عرصے بعد بکھری، یہ نالے بن چکے تھے، تجاوزات تھے یہاں پہ، لیاری اور ملیر ندی تجاوزات کا نوٹس اس حکومت نے، اس سسٹم نے تو نہیں لیا، پانی نے لیا، سیلاب نے لیا، بہا لے گیا سب کچھ، دوبارہ شہر ایمرجنسی نافذ کی گئی، فوج رینجرز طلب کی گئی، میئر بھی مجھے دکھائی دیے وہاں، وہ بیچارے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آ سکتے ہیں باہر آتے ہیں، اور 3 ہٹی پر سڑک جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ ایوب کوٹ کو میں نے دیکھا وہ ڈوبا ہوا تھا۔ یہ صورتحال نہ صرف وہاں پہ بلکہ ملتان میں بھی ہے۔ اگلے 3 دن بڑے اہم ہیں ملتان کے آس پر، بند توڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جلال پور پیر والا سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، اور وہاں پہ مال مویشی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ بری صورتحال، کیونکہ 3 دریا مل کے اکٹھے جنوبی پنجاب میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 ہفتوں سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ پانی ستلج کا، چناب کا، راوی کا وہاں پہنچے گا جنوبی پنجاب میں، پنجند اور تریمو اور آس پاس ہیڈ محمد والا، تو بہت صورتحال خراب ہو جائے گی، اور پھر سندھ پورا ڈوب سکتا ہے، کچھے کا علاقہ۔ یہی آج اطلاعات پی ڈی ایم میں بھی دے رہا ہے کہ 3 دن بڑے اہم ہیں جنوبی پنجاب کے لیے، ملتان کے لیے، جلال پور پیر والا کے لیے، مظفر گڑھ کے لیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس قسم کی پالیسی کی ضرورت ہے؟ ایک انٹیگریٹڈ پالیسی کی ضرورت ہے۔ سکور سیٹل کرنے کی بجائے حکومت کی خامیوں کی نشاندہی ضرور کریں، ریلیف ایکٹیویٹیز میں حصہ ضرور لیں، چندہ ضرور اکٹھا کریں، لیکن نشاندہی مثبت انداز میں کریں تاکہ وہ جو بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان تک ہم پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اعتراض میں خود بھی کر رہا تھا کہ جو یہ سرکار جگہ جگہ اسٹیکر لگاتی ہے، اشتہار لگاتی ہے، کھانے کے ڈبے، کیلے، مالٹا، وہ ڈی سی مظفر گڑھ ہیں، وہ بار بار مشہور ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی تازہ فوٹیج آئی ہے کہ کشتی میں ریسکیو والے اہلکاروں کے ساتھ موجود ہیں، ایک شخص پانی میں تیر رہا ہے، سوئمنگ کر رہا ہے، اس کو ٹیوب پھینکتے ہیں، وہ سوئمنگ کرتا کرتا ٹیوب پہ آتا ہے، لیکن کشتی قریب تھا تو وہ کشتی میں بھی آ سکتا تھا۔ ایسے آپٹکس سے گریز کریں۔ خبر میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تشہیر تھی ڈبوں کے اوپر، کھانے کے اوپر، اس کے اوپر کچھ اہم حلقوں کے اندر سنجیدہ تشویش پائی جاتی تھی، اس کا اظہار بھی شاید ہوا۔ اس کا ثبوت اب یہ ہے کہ وزیر آباد میں بھی کھانے کے ڈبے پہنچے، سفید رنگ کے جوتے ہیں گتے کے، پلاسٹک میں، اس کے اوپر اب سٹیکر نہیں تھا۔ خوش آئند بات ہے، یہ پیسہ اب ریلیف میں صرف کریں، سٹیکر پہ، تشہیر پہ خرچ نہ کریں۔ خواہ مخواہ جا بجا تشہیر جو ہے وہ بسا اوقات کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو جاتی ہے۔ کہانی میں آپ کو پی ٹی اے کی بھی پہلے سنا دوں، اور پھر وہ میجر سلیم شہزاد کا ذکر بھی ہے۔ دیکھیے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جائیں، اور جو دہشت گردی خلاف آپریشن ہے وہ بات چیت سے حل ہوگا، علی امین مجھ سے ملنے نہیں آ رہا۔ تو علی امین پہ خاصا دباؤ تھا۔ میں نے حبیب اکرم صاحب سے گفتگو کی تھی کچھ عرصہ پہلے، ایک ویلاگ میں خود خبر بھی دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ اعتماد حاصل نہیں رہا اڈیالہ میں جو پہلے تھا، اور ملاقات بھی ان کی ہو نہیں پا رہی۔
تو اب جب بار بار ان کے ٹویٹ پہ آ رہا تھا کہ علی امین افغانستان جائیں، تو اب تازہ خبر یہ ہے کہ علی امین نے یہ جواب دیا کہ جی میرا تو پاسپورٹ 9 مئی کے بعد بلاک ہے اور اب میں نے اپلائی کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو علی امین صاحب یہ بتائیں کہ انہیں اندازہ کب ہوا کہ پاسپورٹ بلاک ہے، اپلائی کب کیا؟ اگر افغانستان نہیں جا رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور وقت کو بھیجوں گا، تو اگر سی ایم میرے ملک کا اس کا پاسپورٹ بلاک ہے تو یہ بھی ایک المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ سینٹ سے بھی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیں پی ٹی آئی کے سینیٹرز۔ تیسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہی پی ٹی آئی اب اسمبلیوں کے بائیکاٹ اور وہاں سے استعفوں پر بھی غور کرے گی۔ اس سے پہلے اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جاتے ہیں تو صورتحال میں آپ کو تبدیلی دکھائی دے گی، وہ انگیجمنٹ کی جانب لے جائیں گے۔ رہ گئی کہانی طیب بلوچ کی، تو طیب بلوچ سے آج بیرسٹر گوہر بھی ملے، ان کا ہاتھ بھی پکڑا، معذرت کی اور کہا آئندہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن طیب بلوچ آگے سے ڈٹ گئے ہیں کہ جنہوں نے مجھے گالیاں دی، مارا، نہیں پنجوتھے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ تو ہم طیب بلوچ پہ انویسٹ کرتے رہے اپنے آپ کو، اور آج بالآخر چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے معذرت کی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس رویے کو، تشدد کو جسٹیفائی کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، وہ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو نامینیٹ کیا ہے، عمران خان نے انہیں چیئرمین بنایا پارٹی کا، تو اگر چیئرمین آپ کی پارٹی کا طیب بلوچ سے تشدد کے اوپر معذرت کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو اس رویے کی حمایت کر رہے تھے اب وہ کیا جواب دیں گے؟ بیرسٹر گوہر کو گالیاں نکالیں گے یا عمران خان کو؟ یہ سوچا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں، یہ پراپر ٹریپ ہوتی ہے پی ٹی آئی جذباتی ہو کے۔ کسی کا سوال پسند نہیں ہے، آپ کہیں میں نے جواب نہیں دینا، کیوں آپ الجھتے ہیں؟ خام خواب ٹریپ ہو کے اپنے لیے وبال کا اہتمام کرتے ہیں جذباتی ہو کے۔ بارکیف سلیم شہزاد کی کہانی مجھ سے سن لیں، اور ساتھ پہلے حسان نیازی ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے، انہوں نے اب اپنی تمام کارروائی ملٹری کورٹ کی ہو، کورٹ مارشل ہو، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے اور صدا کی ہے کہ یا تو اے ٹی سی میں مجھے پیش کیا جائے یا مجھے رہا قرار دیا جائے۔ خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ میجر سلیم شہزاد کے حوالے سے۔ اصل موضوع یہ تھا، ایک زمانہ تھا میجر سلیم شہزاد جب ڈی جی نیب لاہور تھے، تو آپ سمجھیں کہ بہت ان کا ایک روب تھا، بڑے با اختیار تھے، ریفرنس بنائے جاتے تھے، بزنس مین ہوں، سیاستدان ہوں، سرکاری افسران ہوں، اور ان کے دور کی ایک 4 سالہ کارکردگی رپورٹ بھی آئی، 2 بار وہاں پہ ڈی جی نیب لاہور رہے، پروموٹ بھی ہوئے یہاں رہتے ہوئے، اور 21ویں گریڈ کی یہ سیٹ انہیں یہاں ملی ہوئی تھی۔ میجر سلیم شہزاد صاحب جب سسٹم بدلا، نظام بدلا، تو پرانے سسٹم کے چونکہ تابع تھے۔ اس سے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ سرکاری افسران کے ساتھ ہوتا کیا ہے جب ایک خاص سسٹم آتا ہے، اور جب بدلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور سرکاری افسران کے لیے اس میں سبق کیا ہے، یہ بتانا ہے۔ میں سلیم شہزاد جو ہیں یہ اپنی ریٹائرمنٹ ان کی 1 سال رہ گئی تھی، 1 سال پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیے اور گھر چلے گئے۔ اب ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے دور میں ایک ریفرنس بنا تھا صاف پانی کا، پنڈی سے ہیں راجہ کمرال اسلام صاحب، نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کے اوپر ریفرنس بنا، اور پھر وہ ایکوٹ ہوئے، باعزت بری ہوئے۔ ان کو نیب لاہور سے، ڈی جی نیب لاہور سے سلیم شہزاد صاحب کو بھیجا گیا پنڈی میں، جو کہ ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول، یہ ایک پوسٹ 20ویں گریڈ کی تھی، اس کو 21ویں کا کیا گیا، اور کیونکہ یہ 21ویں میں تھے انہیں وہاں بھیجا گیا۔ ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول، آپ سمجھے کھڈ لائن پوسٹ ہے، وہاں بھیج دیا گیا۔ اب یہ جو ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول ہے، اب آپ سنیے کہ اس میں دلچسپی کیا ہے۔ یہ جو ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول ہے، نیب کا ٹیلنٹ پول، نیشنل ٹیلنٹ پول، اس کے اوپر یہ جس سیاستدان کے انڈر آتی ہے ان کا نام ہے راجہ قمرال اسلام۔ وہی راجہ قمرال اسلام صاحب جو کسی زمانے میں اکیوز تھے، جن کے اوپر ریفرنس تھا، جو میجر سلیم شہزاد کے عہد میں ان کو پکڑا گیا، ان کے اوپر کارروائی ہوئی، اسی کے نیچے یہ گئے، وہی سیاستدان باعزت بری ہے اور ان کو ہیڈ کر رہا ہے۔ تو اب اسی اکیوز کے نیچے کام کرتے ہوئے کیا مسائل ہوتے ہوں گے یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل ستائش ہیں، مثلاً یہ جب رہے تو 2016 میں 4 سالہ کارکردگی رپورٹ بھی ان کی سامنے آئی۔ لاہور میں تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری نیب نے کی، 7 ارب سے زائد براہ راست رقم اکٹھی کی ریکوری میں، 77 ارب کی انڈائریکٹ کلیکشن ہوئی، 60 ارب سے زائد کے ریفرنس دائر ہوئے، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سیکٹر میں 33 ارب کے کیسز بنائے گئے، 6 ارب ریکوری کی گئی۔ 2021 میں نے 21ویں گریڈ میں ترقی دی گئی تھی، لیکن پھر نظام بدلا اور یہ نیب کے دانت نکال دیے گئے۔ اب یہ جس شعبے میں گئے تھے اس کی سربراہی وہی راجہ قمرال اسلام کر رہے تھے، جو ان کے ایک زمانے میں ملزم تھے، جس کے خلاف یہ خود ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا۔ بڑی بے رحم ہوتی ہے ہماری سیاست، اور اس میں افسران کے لیے بھی سبق ہے کہ سسٹم آپ سے کام تو لے لیتا ہے، بعد میں جب سسٹم بدلتا ہے تو وہ آپ کا والی وارث نہیں بنتا۔ بہت سبق ہے اس میں، لیکن سرکاری افسران کیا کریں، جو بھی سسٹم آتا ہے اس کے تابع رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی تو افسران ہیں جو اس سسٹم کی احکامات بجا لا رہے ہیں، ان کے ساتھ کل کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جانے سے پہلے 2 خبریں اور سنیں جو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کافی ہیں۔
میجر جنرل ابوبکر شہباز صاحب ہیں، ان کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاعی پیداوار تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حاضر سروس میجر جنرل ہیں نور ولی خان صاحب، کچھ ہفتے پہلے انہیں وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے پوسٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سہیل لبیب صاحب سے جن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کروایا گیا ہے۔ تو یہ 2 تعیناتیاں اس لیے کافی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس وقت سسٹم چل کیسے رہا ہے۔ جانے سے پہلے میری استدعا یہی ہوگی کہ سنجیدگی سے اس ویلاگ کے نیچے اگر آپ کو کمنٹ کریں تو سر آنکھوں پہ۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔